السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ڈاکٹر گائیڈ۔ اسی ویڈیو کے سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو وائٹ پیپر چھپا ہے حکومت برطانیہ کا، تو اس کو میں نے تھوڑا بہت اور ریسرچ کی ہے اور اس میں کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جو کہ بہت اہم ہیں اسپانسر کرنے والی کمپنیز کے لیے، اہم ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اہم ہے یونیورسٹیز کے لیے۔ تو یہ ویڈیو کافی اہم ہے، تو آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یو کے گورنمنٹ ایک پوائنٹ بیس سسٹم متعارف کرانے جا رہی ہے، جن کے پاس ورک ہولڈر ویزاز جو ہیں، ورک پرمٹ والے جو ہیں، وہ اگر کسی طریقے سے ویلیو ایڈ کرتے ہیں سوسائٹی میں یا جاب میں اپنی ویلیو ایڈ کرتے ہیں، تو ممکن ہے جو 10 سال کا جو قانون بنایا جا رہا ہے کہ 10 سال بعد آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی ملے گی یو کے کی، اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے اگر آپ وہ پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر ویلیو ایڈ کریں، تو آپ کا 10 سال کا پروسیس نیچے آ سکتا ہے۔ لیکن وہ ویلیو کیسے ایڈ کریں گے یہ چیز کلیئر نہیں ہے۔ یہ ایک پائپ لائن میں ایک پلان ہے کہ آپ 10 سال کا عرصہ کم کر سکتے ہیں اگر آپ ورک پرمٹ ہولڈر ہیں۔ کس طرح وہ پوائنٹ بیس کیسے کام کرے گا، ویلیو کیسے ایڈ ہوگی، اس کے بارے میں ابھی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن یہ چیز پائپ لائن میں ضرور ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ جو جس اسٹوڈنٹس کو جب وہ گریجویٹ ہو جاتے تھے اور ان کو پی ایس ڈبلیو ویزا ملتا تھا، گریجویٹ اسکیم کا جو ویزا تھا جو 2 سال کا تھا، وہ اب بی بی سی کے مطابق وہ 1.5 سال کا کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا اسٹوڈنٹس کو، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو۔ تو تیسری چیز یہ ہوئی ہے جو میں نے ریسرچ کیا، وہ یہ ہے کہ جو بھی کمپنی اب اسپانسر کسی کو کر رہی ہے ورک پرمٹ کے لیے، تو ان کو لائسنس حاصل کرنے کے لیے اسپانسرشپ کا 32% اس میں لائسنس کی فیس بڑھا دی گئی ہے ان کمپنیز کے لیے۔ یہ ایک اور ٹف ہو گیا ورک پرمٹ لینا۔ اب ہر کمپنی کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، اور اب جو بھی لے گی وہ 32% زیادہ اضافی پیسے سے لائسنس حاصل کرے گی۔ تیسری چیز جو بڑی سیڈ ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی فیس پر 6% ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ تو وہ 6% ٹیکس اگر جب لگے گا تو آٹومیٹک انٹرنیشنل ٹیوشن فیس جو ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے وہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ شاید انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں کا اب رخ نہ کریں یو کے کا، کیونکہ یہاں پہ اب مستقل رہنا بہت ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک اور سٹیپ یو کے کی گورنمنٹ کی پائپ لائن میں ہے۔ دوسرا، ورک پرمٹ کی بیس پہ جب ڈپینڈنٹ آتے ہیں تو اب ان پہ بھی انگلش ایگزام کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ انگلش ایگزام پاس کریں گے ہائر نمبرز کے ساتھ، ڈپینڈنٹ بھی کریں گے اور پرنسپل اپلیکنٹ بھی کرے گا۔ یہ ایک اور ٹائٹ پوزیشن ہے کر دی گئی ہے انٹرنیشنل لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آ کے کام وغیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کا آنے سے پہلے بھی مینیفیسٹو میں یہ اعلان تھا کہ وہ امیگریشن کی نیٹ جو ہے موومنٹس ہیں اس کو نیٹ کنٹرول کریں گے، اور وہ آج انہوں نے سٹیپ لے لیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے اگلے مہینے سے یہ اطلاق شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، ایک بہت بڑا مارکیٹ میں ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا پرانے رہنے والوں پہ نیا قانون کا اطلاق ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو حکومت یہ کہتی ہے، اور بی بی سی کے مطابق جو میں نے سنا ہے اور ایک میں نے جو یو کے کی ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھا ہے، کہ اس کا فیصلہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا فیصلہ قوم کرے۔ تو ابھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ پہ پرانا لا رہنے والوں پہ پرانا لا ہی امپلیمنٹ ہوگا کہ نیا لا امپلیمنٹ ہوگا۔ حکومت چاہتی ہے کہ آپ کے اوپر، پرانے رہنے والوں کے اوپر نیا ہی لا لگے، لیکن ایک بحث چل نکلی ہے جس پہ اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے چلو یوں کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ قوم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ریفرینڈم ہونے جائے امیگریشن پالیسی کے اوپر، یا شاید کوئی کنسنسس بنایا جائے کمیونٹیز کے اندر کسی طریقے سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ نیا قانون پرانے لوگوں پہ لگایا جائے
کہ پرانے لوگوں پہ پرانا قانونی امیگریشن کا لگایا جائے. سو یہ ایک بحث ہے جو کہ اب چھڑ رہی ہے. خبریں تو اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن امید مت چھوڑیں. آل دا بیسٹ. اپنے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو, لائک کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور کمنٹس میں بتائیے گا کوئی سوال ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.